لوگ کو لے کر جاؤ، جب تمہارا مولا نے یہ بھی نہیں کہا کہ 60 لوگوں کو لے کر جاؤ، لیکن رب کریم نے اس طرح کہا کہ نکاح کو میرا ہلکا کر دو تو کوئی انسان کو تکلیف نہ ہو، کوئی انسان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کوئی انسان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کوئی بھی انسان کو پریشانی نہ ہو، یعنی کہ جس کے گھر میں 2 لڑکیاں ہوں، جس کے گھر میں 4 لڑکیاں ہوں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، جس کے گھر میں آج 4 لڑکیاں ہیں یا جس کے گھر میں 7 لڑکیاں ہیں، اس کے باپ کو رات میں نیند نہیں آتا، یعنی اس لڑکی کو نیند نہیں آتی، وہ لڑکی یہ سمجھ بیٹھتی ہے کہ آج دنیا میں جو رواج رسم چل رہا ہے، آج دنیا میں جو رواج رسم چل رہا ہے، یہ دہیج کا سسٹم چل رہا ہے، تو یہ رواج چل رہا ہے، میں تو اپنے باپ پر بوجھ بن گیا ہوں، میرے باپ اتنے پیسے یعنی اتنے رقم کہاں سے لے کر آئیں گے کہ لڑکے کو دہیج بھی دیں گے اور میری نکاح بھی کرائیں گے، یعنی نکاح میں اتنے خرچ ہوتے ہیں، 5-6 لاکھ نکاح میں خرچ ہو جاتا ہے، یعنی 5-6 لاکھ شادی میں خرچ ہوتا ہے، پھر دہیج دیا جاتا ہے، پھر دہیج کا سسٹم یہ ہے اگر کسی لڑکی کو کوئی دیکھنے والا آیا، یعنی سسٹم تو یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا جائے، لیکن رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ والمحسنات من النساء، یعنی لڑکی لڑکا کا پڑتا ہے اور لڑکا لڑکی کا پڑتا ہے، لڑکے کو حکم ہے اپنے لیے لڑکی دیکھنا، یعنی لڑکی کو بھی حکم ہے اپنے لیے لباس دیکھنا، یعنی جب بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو بچے پیدا ہونے کے بعد بچے کے ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ جب تک بچہ چھوٹا رہتا ہے تو ماں باپ اپنی پسند کے کپڑا پہناتا ہے، یعنی اپنے پسند کے کپڑے پہناتے ہیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب سیان ہو جاتا ہے، جب بچے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم دے دیا، جب بچے کے اندر عقل سلیم آ جاتا ہے، یعنی عقل سلیم آ جانے کے بعد جب بچے کے عقل سلیم آ جاتے ہیں تو کچھ لمحے کے بعد یعنی کچھ ٹائم کے بعد ماں باپ حکم دیتا ہے کہ اے میرے بیٹے تم کو کون سا پوشاک پسند ہے، اے میرے بیٹے تم کو کون سا چیز پسند ہے، تم کو جو شرٹیں پسند ہو تم چوز کر لو، اس کی رقم یعنی اس کا پیسہ میں دوں گا، تو میں دیکھنے مجھے بتانا یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بچہ جب سیان ہو جاتا ہے تو ماں باپ خود کہتے ہیں کہ تمہیں جو کپڑا پسند آ جائے تم وہ کپڑا لے لو، تمہیں جو لباس پسند آ جائے تم وہ لباس لے لو، تمہیں جو کپڑے پسند آ جائے تم وہ لباس لے لو، یعنی تمہیں جو جوتے پسند آ جائے وہ جوتے لے لو۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا تھا تم اپنے پسند سے خرید کر کے دے رہے ہیں، جب بچہ بڑا ہو گیا تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پسند سے سٹے لے لو، تم اپنے پسند سے پینٹ لے لو، تم اپنے پسند سے جوتے لے لو، تم اپنے پسند کی چپل لو، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اپنے پسند سے کیا تو خرید کر کے نہیں دے سکتا، اسی لیے کہ مجھے پتا یہ چلتا ہے کہ وہ بچہ پھر لیتا نہیں ہے، وہ بچہ پھینک دیتا ہے کہ مجھے یہ لباس پسند نہیں ہے، یعنی مجھے یہ کپڑا پسند نہیں آیا، کہ اے میرے ابا جان تو نے تو یہ سب لایا، یعنی تو نے تو یہ پینٹ لایا یا تو نے یہ جوتا لایا، یہ مجھے پسند نہیں آیا، مجھے یہ چپل پسند نہیں آیا، اس لیے بچے منہ پر فوراً پھینک دیتے ہیں، اسی لیے بچے جب پھینک دیتا ہے تو کبھی ان کا ابا جواب دیتا ہے کہ جب میرے لڑکے نے میرے پسند کی ہوئی چیزوں کو پسند نہیں کیا تو آپ نے کس وجہ سے کہ اپنے پسند کے کپڑے لے کر دو، جب بچے کے اندر عقل سلیم نہیں تھا تو میں اپنی پسند کے کپڑے لے کر دیتے تھے، یعنی اپنی پسند کے سر لے کے دیتے تھے، اسی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ لڑکے کو اگر کوئی لڑکی پسند آ گیا تو اسلام کے دائرے پر رہ کر نکاح کا حکم دے دو، یعنی پیغام بھیج دو کہ مجھے فلاں کی لڑکی پسند آ گئی ہے، بس میں تمہیں نکاح میں لینا چاہتا ہوں، رب کی وجہ سے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تم راضی ہو تو کیا یہ بات آگے بڑھائی جائے؟ اگر لڑکی نے فوراً انکار کر دیا تو اس کی شکل نہ دکھاؤ، لڑکی نے اگر انکار کر دیا تو اس دن کے بعد شکل نہ دکھاؤ، اگر لڑکی نے ایکسپٹ کر لیا، ان کے ماں باپ نے بھی ایکسپٹ کر لیا تو اسلام کے دائرے پر رہ کر یعنی نکاح کا جب انہوں نے پیغام دیا لڑکی کے ماں باپ نے بھی ایکسپٹ کر لیا تو آگے نکاح کرائی جائے، یعنی نکاح کرائی جائے۔ اگر انسان کو پسند آیا، آج کل معاشرے میں یہ ہو رہے ہیں، آج کل گاؤں میں یہ ہو رہے ہیں کہ کوئی لڑکی کو اگر دیکھنے والا آتا ہو تو پہلے تو باپ آتے ہیں، باپ کا خرچہ اٹھاتے ہیں، پہلے پھر دیکھنے کے دولہے کے بھائی آتے ہیں، پھر دولہے کے بھائی جب آتے ہیں ان کا خرچہ اٹھایا جاتا ہے، پھر دولہے کے چچے دیکھنے آتے ہیں، پھر ان کا خرچہ اٹھایا جاتا ہے۔ 300 روپے کمانے والا جب کوئی انسان اگر دیکھنے کے لیے مہمان جاتے ہیں، جب دولہے کے چچی گئی یا دولہے کے باپ جاتے ہیں یا دولہے کے ماں جاتے ہیں یا کوئی بھی جاتے ہیں لڑکے کو کوئی بھی لڑکے کو دیکھنے جاتے ہیں تو کم سے کم اس بیچارے کے 500 سے 600 روپے خرچ ہو جاتے ہیں، یعنی گوشت کا انتظامات کرتا ہے، انڈے کا انتظامات کرتا ہے، چائے کا انتظامات کرتا ہے، دودھ کا انتظامات کرتا ہے۔ حضرات میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ 300 روپے
दिन में 300 रुपए कमाने वाला इंसान तुम्हारे एक लड़की के पीछे यानी एक लड़की के पीछे उन्होंने दिन के 300 रुपए कमाता है और 1500 रुपए यानी 200 300 400 जितना भी उनका खर्च होता है एक लड़की की वजह से उनके दिन के 500 रुपए चले जाते हैं, उनके खर्च हो जाते हैं। यानी सारे खानदान लोग जाने के बाद फिर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद एक मोबाइल के जरिए से यानी कुछ दिन के बाद फोन कर दिया जाता है फला के जो है लड़के के फला को यानी लड़के को चचा को पसंद नहीं आया, यानी लड़के के दादा को पसंद नहीं आया, या लड़के के भाई को पसंद नहीं आया, मुझे ये निकाह पसंद नहीं आया, इसलिए लड़के के फला ने इनकार कर दिया, मुझे अब निकाह नहीं करता है। तो हज़रात मुझे बताना ये है कि निकाह एक ऐसी सुन्नत है कि रब तबारक व तआला ने लड़के को खुद हुक्म दिया कि ऐ लड़के तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद आ गई या तुम्हें अगर निकाह करना हो तुम अपने खुद जाओ, खुद जाकर निकाह का पैगाम दो। अगर तुम पैगाम नहीं दे सकते यानी लड़की को देखो, खुद अपनी नजर से देखो, लड़की को भी देखने का हुक्म दो, लड़की के माँ बाप यानी लड़की को भी देखने का हुक्म दो। अगर लड़की भी राजी है तो लड़का भी राजी है तो माँ बाप बैठकर जो मशवरा कराई जाए कि निकाह किस तरह हो। अगर लड़की राजी नहीं है यानी लड़की को पसंद ना आया या लड़के को ना पसंद आई तो वहाँ निकाह नहीं होना है, वहाँ इस्लाम के दायरे पर रहकर फौरन बात हटा दिया जाए। अगर इस्लाम के दायरे पर रहकर बात हटा दिया तो रब तबारक व तआला उनकी जिंदगी के लिए एक ऐसी लड़की यानी ऐसी नेक लड़की रब तबारक व तआला खुद भेज देता है। लेकिन आज दुनिया में देखा जाए कि दहेज का ऐसा सिस्टम है, पहले तो इंसान लड़की अगर देखता था तो पहले ये पूछता था कि लड़की को कुरान पढ़ना आता है कि नहीं, लड़की कुरान पढ़ती है कि नहीं, लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं। आजकल सिस्टम ये है कि दुनिया में क्या हो गया है, ये दहेज का सिस्टम आया यानी कुरान पढ़ने का सिस्टम भी हट गया, ये दहेज का सिस्टम आया। इंसान को जब लड़की को जब पूछा जा रहा था यानी लड़की से पूछते थे लोग कि तुम नमाज पढ़ लेती हो या नमाज पढ़नी आती है कि नहीं, कुरान पढ़ना आता नहीं, इस्लाम के बारे में तुम क्या क्या जानती हो, लेकिन आज पूछा नहीं जा रहा है। इसी वजह से आजकल मैं देख रहा हूँ सास बहू के लड़ाई झगड़े रहते हैं। किस वजह से? उन्होंने जब शादी कराई इस्लाम के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने जब शादी कराई इस्लाम के बारे में कुछ पूछा नहीं, उन्होंने जब निकाह कराया इस्लाम के बारे में कुछ पूछा नहीं, उन्होंने जब निकाह कराया ये तक नहीं पूछा क्या तुम्हें कुरान पढ़ना आता कि नहीं आता है। अगर कसम खुदा के मुसलमान हो किसी भी लड़के के अगर निकाह कराओ उन्होंने ये अरीजा पेश कर दिया यानी ये अल्फाज बोल दिया, अगर उस लड़की के सीने से इस्लाम की क्या कनेक्शन है यानी इस्लाम की क्या वैल्यू है या इस्लाम के बारे में वो लड़की क्या क्या जानती है, कुरान पढ़ लेती है कि नहीं, नमाज पढ़ लेती है कि नहीं, इस्लाम के बारे में क्या क्या जानती है। कसम खुदा के मुसलमान हो इस तरीके से तुम अगर निकाह कराओगे तो उस घर में बरकत होंगे यानी रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि उस घर की मैं 70,000 फरिश्तों को हिफाजत करने के लिए जब निकाह हो जाता है उस दिन के बाद उनकी उस घर की हिफाजत यानी रब तबारक व तआला 70,000 फरिश्तों को भेज देते हैं हिफाजत के लिए। अगर इंसान इन चीजों को देख ले तो 70,000 फरिश्तों को रब तबारक व तआला हुक्म देता है कि फला घर में जाओ, उस लड़की का हिफाजत करो, उस लड़के की हिफाजत करो, कल को उसके जब बच्चे होंगे उनकी भी हिफाजत करो, कल के उनके जब लड़के होंगे उनकी भी हिफाजत करो। इस तरह देखा ये जाता है कि मोदी ने कह दिया कि 50 लोगों को निकाह में लेके जाओ यानी 50 लोगों को बारात में लेके जाओ, तो लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया यानी लोगों ने मान लिया। जब रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा 9 10 11 यानी 21 लोगों को 21 बाराती को ले जाकर निकाह करा लो यानी एक आसान तरीके से निकाह कराओ, तो लोगों ने इस बात को माना नहीं। जब मोदी ने इस बात को कह दिया यानी इस बात का हुक्म दिया कि 50 लोगों को लेकर जाओ, तो लोगों ने ऐसा ही किया। मैं देखने पर बताना ये चाहता हूँ कि आजकल अगर दुनिया में या मैं जिस माइक में बोल रहा हूँ या जिस साउंड में बोल रहा हूँ आज अगर ये साउंड आवाज ना दे, लेकिन इस साउंड को लगाया गया है, इस वजह से लगाया गया है। इस साउंड को लगाने का मतलब ये है कि इस साउंड को मैं बोलूँ और इस साउंड का काम ये है कि आप हजरात तक आवाज पहुंचाए। अगर ये साउंड इस जगह पर अपनी काम भूल गया यानी इसको किस वजह से लगाया गया, ये साउंड अगर कोई गड़बड़ कर दिया, इस साउंड को कोई दिक्कत आ गई तो इस साउंड को फौरन हटा दिया जाएगा, इसकी जगह पर किसी दूसरे को बैठा दिया जाएगा। तो मुझे बताना ये है कि कोई भी हजरात अपने घरों में लाइट लगाते हैं, अगर लाइट कुछ दिन के बाद जलने के बाद वो भी अपना काम भूल जाता है यानी लाइट का काम है रोशनी देना यानी अंधेरे से लगा अंधेरे को भगाना और रोशनी देना। अगर लाइट अपना काम भूल गया यानी
انہوں نے روشنی ہٹایا نہیں تو فوراً آپ حضرات کیا کرتے ہیں کہ اس لائٹ کو ہی ہٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ پر کسی دوسرے لائٹ کو لگا دیتے ہیں۔ تو حضرات میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جگہ پر یعنی کسی اور کو بیٹھا دیا ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے خود بیٹھایا ہے۔ تو حضرات آج دنیا میں مسلمان کی عزت اس وجہ سے نہیں ہے، دنیا میں عزت آج دنیا میں اس وجہ سے نہیں ہے۔ میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا، یعنی کانپور کی سفر تھی، کانپور سے میں لکھنؤ کو جا رہا تھا، لیکن ایک سسٹم ایسا ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے ایک میرا دوست تھا یعنی حافظ اعظم کے نام سے، ان کا موبائل کمرے میں رہ گیا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ حافظ علی حسین صاحب آپ تھوڑی دیر کا انتظار کریں، میں موبائل کمرے میں بھول آیا ہوں، آپ انتظار کریں، میں موبائل لے کے آ رہا، میں موبائل لے کے فوراً ابھی آ گیا۔ لیکن میں انتظار کرتے کرتے 1 سے 2 گھنٹہ جب انتظار کیا، یعنی انتظار کرنے کے بعد میں یہ سوچنے لگا کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں ایک حافظ قرآن ہوں، یعنی میری جو کوئی ویلو نہ رہا، اے موبائل نے کیا کر دیا ہے دنیا کو، یعنی تم نے لوگوں کو کیا کر دیا ہے، ارے تم نے دنیا میں عزت کیسے بنا لی۔ میں نے اپنے موبائل سے پوچھا، مجھے فوراً جواب دیا کہ اے امام صاحب کیا پوچھ رہے ہو کہ میں نے اپنی عزت دنیا میں کس لیے بنائی، کہ ہاں مجھے یہ بتا کہ تم نے آج دنیا میں عزت کس وجہ سے بنائی، تم نے کیا جادو کر دیا لوگوں کو، تم نے کیا پلا دیا لوگوں کو کہ لوگ تمہاری عزت کر رہے ہیں، لوگ تمہاری کیوں عزت کر رہے ہیں، ہمیں بھی بتاؤ وہ طریقہ، ہم بھی بتاؤ وہ طریقہ ہمیں بھی بتاؤ، میں بھی اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ تو موبائل مجھے فوراً جواب دیا کہ حافظ علی حسین صاحب مجھے سائنسدانوں نے پیدا کیا تھا، یعنی ایک دوسرے سے بات کرانے کے لیے۔ میرے اندر آج فیس بک بھی ہے، میرے اندر آج واٹس ایپ بھی ہے، میرے اندر آج گیم بھی ہے، میرے اندر یوٹیوب بھی ہے، میرے اندر انسٹاگرام ہے، یعنی میرے اندر دیگر چیزیں ہیں، میرے اندر پکچر دکھائی جاتی ہے، میرے اندر گیم کھیلی جاتی ہے۔ لیکن اے حافظ علی حسین صاحب مجھے جب میرے خدا نے پیدا کیا، یعنی میرا خدا ایک سائنسدان ہے، جب مجھے انجینئر نے بنایا اس لیے بنایا ایک دوسرے سے بات کرانے کے لیے۔ آج میرے اندر جو واٹس ایپ ہے، کوئی انسان ویڈیو کال پر بات کرتا ہے، یا کوئی انسان اگر گیم کھیلتا ہے، یا کوئی انسان فیس بک چلاتا ہے، یا کوئی انسان یوٹیوب دیکھتا ہے، اگر میرے اندر پکچر دیکھتا ہے، اے حافظ علی حسین صاحب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے اندر کوئی اگر پکچر دیکھتا ہے، اگر سامنے والا فون ملا دیا، اس وجہ سے اگر انہوں نے فون ملایا تو مجھے اپنا کام یاد آ جاتا ہے، میں اس پکچر کو کچھ دیر تک روک لیتا ہوں، اس گیم کو روک لیتا ہوں، یعنی روک اس وجہ سے دیتا ہوں جب کوئی سامنے والا فون ملاتا ہے تو میں ایک دوسرے سے بات کراتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنا کام یاد آ جاتا ہے، مجھے اپنا کام یاد آ جاتا ہے۔ جب مجھے سائنسدانوں نے پیدا کیا، یعنی میرے خدا نے مجھے جب پیدا کیا تھا ایک دوسرے سے بات کرانے کے لیے، نہ تو پکچر دکھانے کے لیے نہیں، نہ تو گیم دکھانے کے لیے نہیں، نہ تو فیس بک دکھانے کے لیے نہیں۔ آج کل میرے اندر دیگر چیزیں ہیں، جب انسان گیم کھیلتا ہے سامنے والا فون ملایا تو میں اس گیم کو روک کر یا اس پکچر کو روک کر میں پہلے ایک دوسرے سے بات کراتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ حافظ علی حسین صاحب مجھے جب میرے خدا نے پیدا کیا تھا ایک دوسرے سے بات کرانے کے لیے، جب سامنے والا فون ملاتا ہے تو میں پہلے ایک دوسرے سے بات کرا دیتا ہوں۔ اس وجہ سے آج میری عزت ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسا الا لیعبدون، یعنی میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، دیگر کاموں کے لیے نہیں، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ رب نے ارشاد فرمایا الا انسا لیعبدون، میں نے انسان کو پیدا کیا تھا صرف اپنی عبادت کے لیے، نہ تو دیگر کاموں کے لیے نہیں۔ تو مجھے بتانا، یعنی موبائل نے مجھے یہ چیز سکھلا دیا، موبائل نے یہ چیز بتا دیا کہ موبائل نے مجھے شرم میں ڈال دیا، موبائل نے جواب دیا کہ مجھے ایک دوسرے سے بات کرانے کے لیے پیدا کیا تھا، اس لیے میں اپنے کام پر فالو کر رہا ہوں، یا میں اپنا کام بھولا نہیں۔ آج اسی لیے میری دنیا کے مسلمان یا دنیا کے لوگ آج اس لیے لوگ میری عزت کر رہے ہیں کیونکہ میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ رب نے مجھے پیدا کیا جس کام کے لیے میں اپنے کام کو انجام دے رہا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ آج وجہ سے میری اسی وجہ سے میری دنیا میں عزت ہے۔ تو حضرات رب تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا، یعنی ہم نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا انسا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا تھا صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی جن اور انسان کو پیدا کیا تھا صرف عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، زکات دینے کے لیے، یعنی رب پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ ہمارا آپ کی عزت اس وجہ سے نہیں ہے، موبائل جواب دیا کہ امام صاحب آپ کی عزت اس وجہ سے دنیا میں نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا، یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ آپ حضرات یعنی
آپ لوگ اپنا کام بھول گئے ہیں، آپ کو اپنا کام بھول گئے جب رب کی مسجد سے یعنی امام پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یعنی امام جب اذان پکارتا ہے، امام جب بلا محسن اذان پکارتا ہے کہ اللہ اکبر، جب امام جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ یعنی اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یعنی اللہ کی صلاح خالی کرنے کے لیے آ جاؤ، جی جب رب تبارک و تعالیٰ کا فون آپ کو آتا ہے، یعنی رب جب آپ کو کالنگ کرتا ہے، یعنی آپ کو جب رب فون کرتا ہے تو آپ اس کے فون کے جواب نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ جوا کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ سے فون آیا، یا آپ دارو پی رہے ہیں یا شراب پی رہے ہیں، رب کی بارگاہ سے آپ کو فون آیا تو آپ فون کے جواب نہیں دیتے، یعنی رب کی کالنگ کے جواب نہیں دیتے، رب کی فون اٹینڈ نہیں کرتے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی فون آپ اٹھاتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اے امام صاحب، اس وجہ سے آپ دنیا میں آپ کی عزت نہیں ہے، آپ کی عزت بنانا چاہو دنیا میں عزت تو رب کی ثنا خوانی میں آ جاؤ، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا، یعنی انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کام اگر انسان کرنا شروع کر دے، اسی انسان اگر شروع کر دے تو اے امام صاحب اسی طریقے سے جس طرح آج دنیا میں میری عزت ہے اسی طرح آپ کی عزت ہوگی۔ تو حضرات ہمیں آپ کو چاہیے کہ رب قدیر جن جن چیزوں کے ہم کو پیدا کیا ہے، رب یہ نہیں کہتا کہ پیسے نہ کماؤ، ارے کمانا بہت ضروری ہے، انسان کمائے نا تو کھائے گا کیا؟ یعنی رب جگہ یہ نہیں فرماتا